وہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں آج اس کے 5ویں بند سے آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا۔ یہ سنسان زخار فرسخ جہاں پر دھوئیں کی کدورت مشینی دہاڑیں، کسی خواب میں دھند اور گونج کے پیکروں کی نری ناتواں کوششیں ہیں۔ یہ سنسان زخار فرسخ جہاں پر دھوئیں کی کدورت مشینی دہاڑیں، کسی خواب میں دھند اور گونج کے پیکروں کی نری ناتواں کوششیں ہیں۔ یوں ہی باد و باراں کے گھنگھور موسم کی آٹھوں پہر برملا مار کھاتا، عقب میں سفیدی بلوتا ہوا یہ سفینہ نداسی مسافت میں گم ہے۔ یوں ہی باد و باراں کے گھنگھور موسم کی آٹھوں پہر برملا مار کھاتا، عقب میں سفیدی بلوتا ہوا یہ سفینہ نداسی مسافت میں گم ہے۔ اس میں مطلب یہ کہ اس میں جو تصویر جو اس سے بنتی ہے وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تصویر لفظوں سے بنی ہے اور اس انداز سے بنائی ہے جو سلیم الرحمن صاحب کا عام انداز ہے کہ وہ تصویر کو جیسے احساسات سے بھی گوندھ دیتے ہیں، اور تصویر میں معنی پیدا کرنے کا عمل وہ جو ہے وہ احساساتی سا بنا دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھنے میں قدرے پیچیدہ اور محسوس کرنے میں گویا نئے احساسات کی بیداری کا تجربہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں اس تصویر واضح ہے کہ یہ جہاز راہ چلے جا رہے ہیں، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور بہت لمبا راستہ ہے جہاں کوئی نہیں ہے، سنسان راستہ ہے، یعنی سمندر کا سنسان پھیلاؤ اور فاصلہ اور دھوئیں کی کدورت۔ اگر آپ نے کبھی سمندری سفر کیا ہو تو یہ بالکل جیسے ایک واقعاتی تصویر ہے کہ دھوئیں کی کدورت مشینی دہاڑیں، انجن سے نکلتا ہوا دھواں جو ہوا سے جہاز پر بھی آتا ہے۔ تو دھوئیں کی کدورت مشینی، کدورت یہاں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو جیسے اس کا گندا ہونا، اور ایک ہے کہ یہ جیسے دھواں ایک دشمن کی طرح نکل رہا ہے۔ تو دونوں باتیں اس میں، یعنی دھوئیں کی کدورت، یوں سمجھیں کہ یہ دھواں کدورت سے بھرا ہوا ہے، اور مشینی دہاڑیں، مشینوں کی آوازیں، یہ جیسے بالکل ریئلسٹک ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس بالکل واقعاتی منظر میں یہ کس طرح جو ہے وہ جیسے دیکھی ہوئی چیز کو نہ محسوس اور نہ مفہوم کی جا سکنے والی حسیت اور معنویت میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ کسی خواب میں دھند اور گونج کے پیکروں کی نری ناتواں کوششیں ہیں۔ کہ اب یہ سارا سفر جو ہے، یہ سفر مشکل سے سمجھ میں آتا ہے یا غور کرنے پہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بیداری میں ہو رہا ہے، ورنہ یہ سفر جو بیداری، ایک بیزار بیداری میں کیا جا رہا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حقیقی اور واقعی سفر نہیں ہے،
مسافر کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ سفر کی مسافر کے اندر جو داخلی بناوٹ ہے وہ خواب کی سی ہے، اور مسافر کے باہر جو اس کی جو ایک خارج میں نقاشی کی ہے وہ ہے دھند اور گونج کے پیکروں کی۔ تو یہ خوابناکی یا بیداری پر بار بار غالب آ جانے والا یہ خواب صرف غلط فہمی یا صرف سبجیکٹیو یا صرف کیفیاتی نہیں ہے، بلکہ سمندر کی فضا اور اس کے لامحدود پھیلاؤ کو دیکھنے کا تجربہ اور پھر سمندر کی قہاری کو بار بار جھیلنا، یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے یہ تجربے بیداری میں نہیں ہو سکتے یا ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ جو خواب ہے یہ جو مسافر کا بھی حصہ ہے اور سفر کا بھی، جیسے وہ ایک ماحول ہے۔ سمندر کے سفر کا ماحول خواب کی طرح ہوتا ہے، بیداری کی طرح نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بیداری میں چیزیں تنوع اور تضادات کے ساتھ نظر آتی ہیں، لیکن سمندر میں دیکھنے کو بس ایک ہی منظر ہوتا ہے، اور وہ منظر دوران سفر میں نہیں بدلتا۔ تو یہ جو خواب کی مناسبت اس سے نکالی ہے کہ یہاں کیونکہ ایک سی چیز ہی آنکھوں پر مسلط ہے، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب ہے، کیونکہ میری آنکھیں گویا دیکھ ہی نہیں پا رہی، اپنی مرضی سے ایک منظر سے دوسری منظر کی طرف کامیاب حرکت نہیں کر پا رہی۔ تو ان معنوں میں بھی خواب ہے۔ اور پھر سمندر کی لہروں سے جو ایک دھندلاہٹ پیدا ہوتی ہے بار بار، اگر جہاز میں بیٹھ کے دیکھیں تو دھند وہ ہے کہ وہ دھندلاہٹ ایسی ہے کہ وہ ایک دکھائی دینے والے منظر کو بھی ذرا کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں دیکھنے دیتی، اس میں بھی بار بار آڑ بنتی ہے۔ تو اب یہ ہو گیا خواب میں دھند اور گونج کے پیکروں کی۔ یہ جو دھند اور گونج کے پیکر ہیں، یہ مطلب ایسا فریز ہے جو پہلے تو یقیناً نہیں باندھا گیا، اور دوسرے یہ کہ اس فریز میں ایک جیسے ہمیں تخیل اور اپنے المیہ احساسات کو آرگینیکلی مربوط رہنے کا راستہ دیا گیا ہے۔ تو دھند اور گونج، دھند جو نظر آ رہی ہے سمندر کے ماحول میں، اور گونج جو مشینی دہاڑوں سے پیدا ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ دھند جو دھوئیں کی قدورت سے پیدا ہو گئی ہے، دھوئیں سے پیدا ہوئی ہے، اور گونج مشینی دہاڑوں سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا سفر جو ہے وہ دھند اور گونج کے پیکروں کے ہاتھ پاؤں مارنے سے زیادہ نہیں ہے، نری ناتواں کوششیں ہیں۔ اب اس میں ایک عجیب چیز کا بلا کہے اضافہ کر دیا انہوں نے، وہ یہ ہے کہ دھند اور گونج کے پیکر تو ایک تو یہ ہیں جو مشینی دہاڑیں اور دھواں ہے، اور دوسری طرف یہ دھواں دیکھ دیکھ کے، یہ دہاڑیں سن سن کے مسافر دھند اور گونج کے پیکر بن گئے ہیں۔ مطلب اب انہوں نے جیسے اس جذب کر لیا ہے اس کو۔ تو یہ بہت نادر بات ہے کہ باہر کا منظر اور اندر کا ماحول ایک ہو جائے، اور بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھے جانے والے میں ڈھل جائے۔ تو یہ امیج کی بڑی بات ہے امیج میکنگ میں۔ تو اب اس کو ذرا سا ایسے ہی ایک سادہ سے لفظوں میں اور بالکل عام سے فقروں میں اگر اس کو کہا جائے تو بھی بالکل اس کی تازگی برقرار رہتی ہے، تہداری چاہے نہ رہے، کہ
سمندر کے سفر میں ایسے ایسے مسائل ہیں جو زمین پر سفر کرتے ہوئے پیش نہیں آتے، وہ مسائل بھی اجنبی سے ہیں، اور زمین میں جو فاصلے کا احساس ہوتا تھا، سمندر میں فاصلے کا وہ احساس نہیں ہے، بلکہ یہ فاصلہ کوئی اور طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے ہمارے اندر۔ تو اس میں جو ہے وہ سفر جو کرتے جا رہے ہیں اور جنہیں آگے بہت لمبا سفر کرنا ہے، جنہیں یہ معلوم ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کو دھواں ہے اور سننے کو مشینوں کی دہاڑیں ہیں۔ تو یہ دھوئیں اور مشینی آوازوں میں رہ کر یہ خود جو ہے ویسے بن گئے ہیں، اور اب یہ اس فاصلے کو، جس فاصلے کا اہل زمین کو تجربہ نہیں ہے، اس فاصلے کو طے کرنے کی خواب کی حالت میں یا بیزاری کی حالت میں وہ ایک ناتواں سی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی رفتار نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، اور یوں ہی باد و باراں کے گھنگھور موسم کی آٹھوں پہر برملا مار کھاتا۔ اب پتہ چلا کہ یہ کئی دن سے سفر میں ہیں، کہ اب یہ سادہ سمندر ہے کہ وہاں سمندر پہ بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، تو یہ جو جہاز ہے یہ ان موسموں کی 8 مسلسل مار کھاتا ہوا آگے چل رہا ہے، یعنی موسموں کا تجربہ بھی فرحت نہیں پیدا کرتا، دہشت پیدا کرتا ہے سمندر میں۔ تو اب اس جہاز کو دکھا رہے ہیں کہ عقب میں سفیدی بلوتا ہوا یہ سفینہ، یہی جو گھنگور موسم کی مار کھاتا جا رہا ہے، عقب میں سفیدی بلوتا ہوا یہ سفینہ نداسی مسافت میں گم ہے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ پانی کے جہاز کے چلنے سے جو پیچھے وہ سفیدی سی پھیلتی ہے وہ عام ہے، مطلب وہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لیکن سفیدی بلونا یہ اس عام سی چیز میں ایک انفرادیت داخل کر دیتا ہے، کہ یہ گویا وہ سمندر کو بلو رہا ہے، اور اس سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ سفیدی سی وہ اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ننداسی مسافت۔ جب ہم نے کہا نا کسی خواب میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو خواب کی رعایت سے ننداسی ہے۔ ننداسی کا مطلب ہے جسے نیند میں ہو، مطلب بیدار ہو لیکن اسے نیند آ رہی ہو، تو خواب کی رعایت سے یہ بھی آ گیا۔ اب خواب میں یہ جہاز بھی شریک ہو گیا ہے، نہیں خواب میں پہلے باہر کا منظر تھا، پھر اندر کی حالت تھی، اور اب یہ جہاز بھی اسی خواب کی لپیٹ میں یا اس خواب کا کردار بننے کے قابل ہو گیا ہے، کہ یہ بھی جو چل رہا ہے یہ گویا تھوڑی سی بیداری اور بہت سی نیند میں چل رہا ہے۔ تو اب اس جہاز کی تصویر کھینچ رہے ہیں اگلے بند میں، کہ سیہ رال زنگ اور برادے سے بد شکل عرشہ، بجھے اور خالی سے چہرے، بپھرتے ہوئے فاصلوں کے تناؤ میں کھنچتا ہوا آسماں پارا پارا، کہ ہر موج اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند ساقط گرجتا افق ہے۔ بپھرتے ہوئے، یہ بہت اہم ہیں یہ 3 مصرے جو ہیں بعد میں، بپھرتے ہوئے فاصلوں کے تناؤ میں کھنچتا ہوا آسماں پارا پارا، کہ ہر موج
اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند ساقط گرجتا افق ہے، سمندر کے افسانوی مرحلوں میں بڑی تشنگی اور تنہائیاں ہیں۔ اب اس کو میں دراصل لکھ کے عرض کرتا ہوں، تو اب بہرحال جہاز کا عرشہ دکھا دیا کہ وہاں جیسے تارکول سا، موبل آئل وغیرہ، وہ سیاہ رال اور زنگ برادہ، یہ سب اس کے عام، مطلب ہر آدمی جانتا ہے کہ مال بردار جہاز کا عرشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور بجھے اور خالی سے چہرے، کیونکہ جہاز کو کے عرشے کو بد شکل کہا ہے، لیکن اس جہاز کے مسافروں یا ملاحوں کو بد شکل کہنے کے بجائے بجھے اور خالی سے چہرے کہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک باریکی سی ہے کہ یہ جو مسافر ہیں یہ خوبصورتی بدصورتی کے درمیان سوئنگ نہیں کر رہے، یہ مسافر جو ہیں وہ معنی اور ایبسرڈیٹی کے بیچ میں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو بجھے اور خالی سے چہرے اس بات کی علامت ہے کہ یہ معنی سے دور ہو جانے والے مسافر یا معنی کی تلاش میں ہوتے ہوئے بھی اسے پانے کی مایوسی میں مبتلا لوگ، جو اس نظم میں کئی ہیں، یہ ہمیں گویا چکھاتے جا رہے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے یہ منظر اپنے اوصاف میں، اپنے کانٹینٹس میں اور اپنی تاثیر میں اتنا اچھوتا منظر ہے کہ اسے دیکھنے میں خواب اور بیداری دونوں کو ملانا پڑے گا، یعنی تخیل اور آنکھوں کی بینائی کو ایک کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ خواب وغیرہ سب یہ جڑ جاتے ہیں۔ اب ملاح باہر دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فاصلے بپھرے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ یہ سمجھے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی نئی نئی صفتیں، اور یہ زبان پر احسان ہوتی ہیں، یہ اس زبان کے باطن کو کشادہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ اب سمندر ہے، اس میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، جہاز بھی ڈول رہا ہے، کبھی زیادہ اٹھتی ہیں تو زیادہ ڈولنے لگتا ہے۔ اس ڈولتے ہوئے جہاز پر کھڑا ملاح سمندر کی طوفانی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا کتنی رہ گئی ہے یہ سوچ رہا ہے۔ تو اب کبھی وہ سمندر کو دیکھتا ہے اور اسی طرح آسمان کو دیکھتا ہے، ادھر دیکھا پھر آسمان کو دیکھا کہ آسمان میں تو کہیں برق و رعد کا ماحول نہیں ہے۔ اب یہ پورا اس آدمی کے دیکھنے کا انداز ہے، اور وہ کیوں دیکھ رہا ہے یہ بھی واضح ہے۔ تو اب بپھرتے ہوئے فاصلے، سمندر میں فاصلے بپھرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ زمین بپھری ہوئی ہے۔ ارے وہ سمندر بپھرا ہوا ہے، جیسے زمین پہ زلزلہ آیا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈولتے ہوئے فاصلے، متزلزل فاصلے۔ تو اسی طرح وہاں یہ کہ فاصلے کا اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا سمندری فاصلوں کا اس سے بڑھ کر، کہ بپھرتے ہوئے فاصلے ہیں۔ سمندر کسی منزل کا راستہ نہیں بننا چاہتا، وہ زمین کی طرح پیسو نہیں ہے، تو وہ خود ہی منزل بنتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہیں پہنچنے، یعنی غیر سمندر کی طرف، کسی کنارے کی طرف پہنچنے کے لیے
سمندر پہ جہاز رانی کرتے ہیں ان کو جیسے ایک مزاحمت کا اس طرح سامنا ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر فاصلے کو دیکھنے کی کوشش کرنا وہ ہیبت ناک سا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے نا، پہلے انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے نیچر کے جمال کی قدر نہیں کی اور اس سے ہم بھاگے تو نیچر کے جلال نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب یہ نیچر کا جلال ہے، تو بپھرتے ہوئے فاصلوں کے تناؤ میں یہ ایک اور کیفیت فاصلوں میں داخل کر دی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ٹیلوں کو کراس کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں صحرا میں اور آپ کا جو 1 میل ہے وہ ہموار زمین کا 1 میل وہاں کا نہیں، یہاں کا 1 میل وہاں کے 5 میل بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فاصلے جو ہیں یہ جہاز کو اس طرح ڈولنے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ بکھرے ہوئے فاصلے مسافر کو اس طرح ہلا جلا رہے ہیں، اس کے پاؤں اس طرح اکھاڑ رہے ہیں کہ کبھی جیسے قریب اور دور کے درمیان ایک کشاکش چل رہی ہے، اور وہ آپ سمجھیں نا بکھرے ہوئے فاصلے کا یہ تصور کر لیں کہ یہ فاصلے کیونکہ چاروں طرف سے ہیں نا، زمین میں سیدھ میں نہیں ہے زمین کی طرح، یہ سب کچھ فاصلہ ہے، تو ان فاصلوں میں جو لہریں ہیں یہ آپس میں کشاکش کا ماحول پیدا کر رہی ہیں، یعنی یہ دوری اور قرب میں جنگ چل رہی ہے۔ تو ان کے تناؤ میں مطلب ایک فاصلہ ادھر کھینچتا ہے، دوسرا قدم ادھر پہنچتا ہے، تو اس تناؤ میں یوں جو کرتے ہیں، اس تناؤ میں آسمان کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے نظر آتا ہے، یعنی سمندر کی لہریں سمندر کو ٹھیک سے نہیں دیکھنے دیتی، تو یہاں کا فاصلہ بکھرا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ سمندر اپنے ہی اندر اپنے ہی کو ویسا نہیں نادیدہ نہیں بناتا، بلکہ یہ آسمان کو دیکھنے میں بھی حارج ہے، اور اس آسمان زمین سے پورا نظر آتا ہے، وہ بپھرتے ہوئے فاصلوں کے اس تناؤ میں جیسے کھینچ رہا ہے۔ آپ سمجھے نا، اب یہ فاصلوں کا تناؤ گویا آسمان کو دونوں طرف سے 2 بہت طاقتور ہاتھ مخالف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں، تو ان کے کھینچنے کے نتیجے میں آسمان ٹکڑے ٹکڑے نظر آتا ہے۔ تو اب اس میں حالانکہ یہ پارا پارا آسمان سمندر پہ نظر آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دھند چھائی ہوئی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے آسمان نظر آ رہا ہے، دکھائی یہی دے رہا ہے، لیکن اس دکھائی دینے میں کہ بادل کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا ہے، اس کو ایک زیادہ بامانی اور زیادہ وجود و عدم کی کشمکش سے بھرا ہوا کر کے دکھا دیا۔ تو اب آگے بھی کمال ہے کہ ہر موج، اب اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پارا پارا ہے، ایک تو یہ بتا دیا تناؤ کی وجہ سے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بہت گہری بات ہے، بپھرتے ہوئے فاصلوں کا تناؤ، یعنی راستہ مسافر سے ناراض ہے، راستہ مسافر سے باغی ہو چکا ہے۔ یہ ہے جو راستہ پاؤں میں جو راستہ ہے وہ اگر مسافر سے باغی ہو جائے تو اس کی منزل بھی اسے بس ٹکڑے ٹکڑے ہی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، اب اس میں اس کی وہ تعلیل کر رہے ہیں کہ ہر موج
ان کی نظموں میں پنکچویشن بہت ہوتی ہے اور اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر موج اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند اب ایک دھماکہ یہاں کر رہے ہیں. ساقط گرجتا افق ہے. افق ہے. مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پوری کائنات جو ہے وہ اپنا روپ بدل رہی ہے اور پوری کائنات جیسے جو ہے وہ پہلی بار بیدار ہو کر اپنے آپ کو انسان اور اس پر لادے ہوئے معانی سے آزاد کروا رہی ہے، انسان کی طرف سے لادے ہوئے معانی. تو اب دیکھیں کہ آسماں پارا پارا ہے نا، اب آسماں پارا پارا کی وجہ یہ ہے کہ ہر موج، سمندر کی ہر موج اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند ہے، کہ جیسے وہ بہت اونچی جا رہی ہیں اور چٹانوں کی طرح اور بڑھتی چلی، ان کی اونچائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا جو جیسے عدم نیچے سے سانس لے رہا ہے تو اس سے جو آسمان وہ موجیں اٹھ رہی ہیں نا اس کی طاقت سے، تو وہ اونچی ابلواں جیسے جو ابلتی ہوئی نظر آئیں، جو چلتی ہوئی نہیں ابلتی ہوئی نظر آئیں. اب یہ بہت اچھا اس میں ابلواں اس لحاظ سے بھی ہے کہ بپھرتے ہوئے فاصلوں کے بعد یہ موجوں کو چلتے ہوئے دکھانا وہ اس تاثر کو کمزور کر دیتا. تو اب یوں ہو رہے ہیں نا، تو اب اس میں بیچ میں جو بھی ہے وہ ابال کی طرح ہوگا، رفتار کی طرح نہیں. تو اونچی ابلواں چٹانوں کی مانند، یعنی ہر موج جو اونچی ابلواں چٹانوں کی طرح ہے، یہ اصل میں ساقط گرجتا افق ہے. یہ موج کو کہا ہے، وہ موج جو ابلواں چٹان کی طرح ہے وہ سبب ہے آسمان کے پارا پارا ہونے کا. کیوں کہ یہ چٹان وہ موج ساقط گرجتا افق ہے اور اسی افق سے ہم آسمان دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساقط ہونے سے بھی آسمان پورا نہیں رہا اور اس کی گرج سے بھی پورا نہیں، منظر پورا بن ہی نہیں سکتا گرج اگر بیچ میں ہو. تو اب اس میں یہ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. باقی تو محسوس کریں اور غور سے دیکھیں تو وہ اس کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ساقط گرجتا افق یہ کس مفہوم میں ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ساقط جو گرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ افق جو پہلے آسمان پہ ہوا کرتا تھا وہ گر کے سمندر کے قبضے میں چلا گیا اور یہ موجیں وہ افق بن گئی ہیں. اب آپ سمجھیں نا کتنا بڑا کازمک چینج ہے یہ، مطلب بہت ہی کمال. مطلب اس امیج کو کازمک بنانے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہے کہ
آسمان پر فکسڈ افق وہ گر کے سمندر میں چلا گیا. اب وہ افق جو ہے وہ بار بار اونچی ابلواں موجوں میں اپنا اظہار کر رہا ہے، اور ہر مرتبہ ایک نیا افق سامنے آتا ہے اور پھر نیچے ہو جاتا ہے. تو اگر افق ایک جگہ پہ فکس نہ ہو، افق ایک مستقل کھڑکی نہ بنے آسمان کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آسمان پورا نظر نہیں آئے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نظر آئے گا. کیونکہ ہر چٹان ساقط افق ہے، یعنی ناقص افق ہے، ساقط بھی ہے اور ناقص افق بھی ہے. تو چھوٹی کھڑکی سے بڑا منظر پورا نظر نہیں آتا. تو ایک تو یہ سبب ہو گیا آسمان کے پارا پارا ہو جانے کا، اور آسمان پارا پارا ایسا ہو گیا کہ لگتا ہے اس کے پارا پارا ہو جانے سے افق گر پڑا، اور گرجتا افق ہے. یہ سمندر کی مناسبت سے کہ وہ جو موج ہے اس میں آواز بھی ہے نا، اور اس کی آواز بھی نرم اور ملائم اور مشفقانہ آواز نہیں ہے، وہ فطرت کے جلال کی آواز ہے. تو ان معنوں میں گرجتا کے دو مفہوم اس میں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ شور مچاتا بلند آواز سے، اور دوسرا یہ ڈانٹتا ہوا، اونچی آواز میں ڈانٹتا ہوا. تو دونوں ملا لیں تو ایک احساس مکمل ہو جائے گا. تو ہر موج جو ہے وہ یوں سمجھو کہ وہ اب ہمارے اندر کے افلاکی پن کو، ہمارے اندر کی سماویت کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور اس نے اوپر دیکھنے کا روزن بند کر دیا ہے. اور یہ ہر افق اپنی پیدائش اس لیے کرتا ہے کہ اوپر دیکھنا ناگوار یا نامکمل رہ جائے. بہت خوبصورت ہے. تو یہ ہو گیا. اور ہاں، یہ آخری مصرع اس بند کا ہے کہ سمندر کے افسانوی مرحلوں میں بڑی تشنگی اور تنہائیاں ہیں. اب اس میں ایک تو یہ کہ افسانوی مرحلے وہ کسی خواب میں دھند اور گونج کے پے کر اس سے جڑتا ہے. خواب اور افسانہ جیسے ایک قبیل کے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا تجربہ ہے اس میں ذرا سا بھی شانتی آتی ہے، ذرا سا بھی کوئی وقفہ آتا ہے، اور ہمیں اپنے سفر کو محسوس کرنے اور سمجھنے کا تھوڑی دیر کا جو موقع مل جاتا ہے، اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، سجھائی دیتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ ایک تشنگی، مطلب اپنے ہر مرحلے میں تشنگی ہے، تشنگی کا ظرف ہے، اور اس کے ہر مرحلے میں ایک نئی طرح کا اکیلا پن ہے. یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایک مناسبت افسانوی کی خواب سے ہے، اور دوسری مناسبت جو ہے یہ ایپیکل ہے، جادوئی ہے، اور یہ داستانوں کا سمندر ہے. سمجھیں، جیسے میں نے شاید پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ یہ ایک قدیم جہاز راں سفر کر رہا ہے جدید جہاز پر. تو یہ اس کا وہ ہے. تو افسانوی کہتے ہیں کہ افسانوی مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں جو بھی پڑاؤ ہے وہ واقعی سے زیادہ افسانوی ہے، طلسمی ہے. یعنی میں جس طرح کی اہل زمین
جس طرح کی واقعیت سے مانوس ہیں اور اس کے عادی ہیں، سمندر اس واقعیت کو توڑ دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک نیا پرسپیکٹو خود فراہم کرتا ہے۔ تو اب جو سمندر میں دیکھو گے وہ طلسم ہے، کیونکہ تم نے وہ منظر نہ دیکھا ہوا ہے نہ سوچا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس طلسم میں شدت ایسی ہے کہ تمہاری واقعیت خوئی، یعنی واقعیت کی عادت جو ہے وہ کمتر لگنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی زمین پر ہم اپنے پرسپیکٹیوز کو اور چیزوں کے بارے میں اپنی تعبیرات کو بدل سکتے ہیں اور وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی کچھ ہو کسی کی کچھ ہو، لیکن سمندر اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے اس طرح کہ اس کے دیکھنے کے نتائج بھی وہ پہلے سے اس کے یہاں طے شدہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں افسانوی واقعی سے بڑا ہے کہ میں ایک ایسے ماحول میں چلا جاؤں جو ماحول میرے ذہن کی انتہائی گہرائیوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اور میرے تمام ذوق زندگی کو بدل رہا ہے۔ تصور شے اور ذوق زندگی بدل گیا ہے، بے معنی ہو گیا ہے بلکہ متروک ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے افسانوی مرحلے۔ تو اس کا اور پھر یہ افسانوی اس قدیم جہاں کی رعایت سے بھی ہے۔ تو اب اس کا یہ ہوا کہ سمندر خود ایک داستان وجود ہے، ایک داستان ہے، ایک ایپک ہے، اور اس کا ہر مرحلہ جو ہے وہ انسانوں سے معنی نہیں لیتا، بلکہ انسانوں کو کے معنی دینے کی عادت کو خود ان کی نظر میں مکروہ بنا دیتا ہے۔ تو اس جتنا ہم سمندر میں جہاں جا کے پڑاؤ کریں یا سمندر پہ میں آگے بڑھنے کا ہر تجربہ وہ افسانے کی طرح ہے، جیسے ہم کسی داستان کے پیسو کردار ہیں جو ہم اپنے اسکرپٹ کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس اسکرپٹ کا مصنف نیچر کا جلال ہے۔ جیسے ہے نا، جلال اپنے ناظر کو مغلوب کرتا ہے، جمال اپنے ناظر کو اٹھنے کی اجازت دیتا ہے، جلال اپنے مخاطب میں انفرادیت کو تہس نہس کر دیتا ہے، جمال اپنے ناظر میں انفرادی ہونے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، تم کچھ دیکھو تم کچھ دیکھو، آزاد ہو۔ تو بڑی تشنگی کہ جیسے زمین پہ ہوتا ہے نا کہ ابھی جو ہے وہ صحرا ہے، پھر چلو اب تھوڑا سا صحرا ہے، اس کے بعد جنگل آ جائے گا، اس کے بعد پہاڑ آ جائیں گے، تو مطلب دل بہلا رہتا ہے۔ لیکن یہاں تو سمندر میں جہاں بھی چلے جاؤ، جس جگہ بھی پڑاؤ ڈال لو، وہاں جو ہے تشنگی اور تنہائیوں کے سوا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تشنگی اور تنہائیاں یہ بہت اہم ہیں، بہت سگنیفیکنٹ ہیں، تو ان کی جو معنویت ہے اس کو جیسے ایک ایک کر کے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تشنگی مسافر اور سمندر دونوں کی ہے، کیونکہ مسافر کو اپنے اندر کوئی احساس سمندر کی اجازت کے بغیر رکھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ تشنگی اس کا بھی کل سرمایہ بن گئی ہے جو سمندر سے اس میں منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ تشنگی جیسے ایک قانون کی طرح ہے، سمندر ایک کائنات ہے اور یہ تشنگی اس کے قانون کی طرح ہے، جو بھی اس کائنات میں قدم رکھے گا وہ اس قانون کی پابندی ضرور کرے گا، یعنی یہ قانون اس پر نافذ ضرور ہوگا۔ تو تشنگی ہے اور اس کا
دوسرا یہ کہ یہ واقعہ بھی ہے، مطلب کہ سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا، تو پانی کے اتنے بڑے ذخیرے میں میری پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے کہ سمندر خود پیاسا رہتا ہے، تو جو خود پیاسا رہتا ہو وہ دوسرے کو سیراب نہیں کر سکتا، دوسرے کی پیاس نہیں بجھا سکتا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سمندر محض ایک حرکت ہے فطرت کی، اس حرکت کو جو ہے وہ مطلب سمندر اپنی حرکت کو محسوس تو کرتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تشنگی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ پانی آپ کے پاس ہو لیکن آپ اپنی پیاس کو نام نہیں دے پاتے، پانی کا مصرف آپ نہیں سمجھ پاتے، تو آپ پیاسے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ خود کو پیاسا سمجھنے والے الفاظ یا تصورات نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ، اور تنہائیاں، مطلب یہ تو واقعی ایسا ہے کہ اگر سمندر میں تھوڑی دور چلے جائیں اندر تو تنہائی ہی اندر اور باہر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں بار بار مجمع میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مجمع بھی جیسے تنہائی کے اجزاء کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو بالکل تنہائی ہی ذہن میں، تنہائی احساس میں، اور ایسی تنہائی جو جیسے وہ نون میم راشد نے کہا نا کہ ایسی تنہائی کہ اپنا نام یاد آتا نہیں، تو اس طرح کی تنہائی۔ تو اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تشنگی مفرد آیا ہے اور تنہائیاں جمع کے صیغے میں ہے۔ تشنگی واحد ہے، مطلب سمندر اور مسافر اور سب میں مشترک ہے، تو اس اور ایک طرح کی ہے، تو اس طرح کی اگر تشنگی 10 لوگوں میں ایک طرح کی ہو تو اسے تشنگیاں نہیں کہا جائے گا 10 کی رعایت سے۔ اور تشنگی کی جمع ویسے بھی غیر فصیح ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ تشنگی اپنے عنوان میں، اپنے مفہوم میں اور اپنی کیفیت میں ایک ہی ہے۔ اور تنہائی، کیونکہ تنہائی کا موضوع فرد ہے اور تنہائی میں بہت کچھ جو ہے وہ تہیں ہوتی ہیں، وہ تشنگی کی طرح پلین نہیں ہے، تو تنہائی میں تہداریاں ہوتی ہیں، انفرادیتیں ہوتی ہیں، اور 2 آدمیوں کی تنہائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سمجھ گیا نا؟ تو تنہائی کو جمع کے صیغے میں لانے کا یہ سبب ہے کہ تشنگی کا تجربہ تو ایک ہی شدت سے چلتا رہتا ہے سمندر میں، لیکن اس کے ہر مرحلے پر ایک نئی تنہائی سامنے آتی ہے، ایک نئی تنہائی اور ایک نیا احساس تنہائی پچھلے کو منسوخ کر کے اپنے آپ کو حاوی کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں تنہائیاں ہیں۔ تو کہاں گیا؟ اب آپ سمجھیں نا کہ بدصورتی کا ماحول اور ہر طرح کی معنویت اور حساسیت سے خالی ملاح، بدصورت جہاز میں بے معنی ملاح، بے حس ملاح، یہ اب رپورٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ بدصورتی دکھا دی اور
ایبسرڈیٹی دکھا دی، سبجیکٹ ایبسرڈ ہے اور آبجیکٹ میں بدصورتی غالب ہے، تو بے معنی اور یعنی مہمل اور بدصورت یہ ہمارا کل امیجیٹ ماحول ہے. یعنی اس بدصورتی اور مہمل کی قید میں، ہمارے احمال کی قید میں ہمارے تمام احساسات اور ادراکات وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اب ہم جب سمندر کو دیکھتے ہیں ان کنڈیشنز میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں، تو یہ سب نظر آتا ہے. الفاظ کی آپس کی نسبتیں اور چیزوں کے معمول کے رشتے اور پوزیشنز، یہ ہر بڑا شاعر ان کو توڑتا ہے. بعض لوگ انہیں صرف توڑ کر رہ جاتے ہیں، اور بعض جو بڑے شاعر ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو توڑ کر ایک متبادل فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزوں کو بھی تازگی مل جاتی ہے، چیزوں کو بھی ایک قید سے آزادی میسر آ جاتی ہے، اور ذہن کو بھی جو ہے وہ اپنے احوال، اپنی کنڈیشنز، اپنے بنیادی تصورات اور نتیجے میں احساسات بدلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو سلیم الرحمن صاحب اس کی جدید شاعری میں سب سے بڑی مثال ہیں، مطلب کوئی نزدیک بھی نہیں ہے اس معاملے میں. تو ان کی ہر امیج کینوس پر بنے ہوئی کسی تصویر کو مٹا کر بنائی جاتی ہے. تو یہ جو لفظوں میں عجیب عجیب رشتے پیدا کرتے ہیں، یہ عجیب عجیب مضاف توصیفی بناتے ہیں، تو ان کے پیچھے حکمت اور بصیرت یہ ہے. اور یہی جمالیاتی شعور کی سب سے بڑی قوت ہے. جمالیاتی شعور چیزوں کو عقلی اسکیمز، اخلاقی کنڈیشنز اور ہر طرح کی مطلقیت سے نکالتا ہے، ہر طرح کی فکسٹی کو توڑتا ہے. ہمارے پاس جمالیاتی شعور کے علاوہ کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے جو ہمارے ذہن کی دیگر فیکلٹیز، جو ہمارے ذہن پر حاوی فکسٹی کو اور ہمارے موضوعات میں جاری و ساری قید کو یا فکسٹی کو توڑ سکے. تو جو آدمی بھی ادراک کی فکسٹی، اظہار کی فکسٹی، احساس اور تخیل کی فکسٹی کو اور اپنے آبجیکٹس کی معروف یا مطلق فکسٹی کو توڑ دیتا ہے، وہ گویا جمالیاتی شعور کی سب سے بڑی قوت کو کام میں لا کر دکھاتا ہے. تو اس بات کی قدر کرو کہ یہ ہمیں آج بھی ایک ایسا شاعر میسر ہے جو یہ کام تنہا انجام دے رہا ہے، اور اس طرح انجام دے رہا ہے کہ اس کی کوئی نظیر ہماری روایت کے پچھلے بڑے شاعروں میں نہیں ہے. مطلب وہ کسی کی نقالی نہیں ہے. میں یہ موازنہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے کام میں انفرادیت ضروری ہوتی ہے. تو یہ جو نظمیں ہیں یہ ایک بڑے تخلیقی کارناموں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پہلے موجود تمام عظیم تر تخلیقی کارناموں کے مقابلے میں اپنی انفرادیت اور امتیاز کی کامیابی کے ساتھ حفاظت کر لیتی ہیں. تو یہ ذرا سمجھنا چاہیے. لیکن اگلی مرتبہ میں ایک اور بات کروں گا کہ شعر کے معنی نکالے جاتے ہیں یا اس میں ڈالے جاتے ہیں. قاری اور شاعر، کیا قاری جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ شاعر کی مراد کی جستجو کرے، منشا کی تلاش کرے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ بالکل لغو بات ہے، یہ بالکل قصباتی بات ہے. اور جا کے سلیم الرحمن صاحب سے یہ تشریح سنواؤ
اور کہو کہ یہ تشریح آپ کو قبول ہے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، یا یہ کہ سلیم الرحمن صاحب سے ان کے کسی بند کی شرح پوچھو گے تو وہ اول تو جواب ہی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے خود نہیں سمجھو۔ لیکن اگر جو جواب دیں اور پھر ہم اس سے کوئی مختلف شرح کر دیں تو وہ دونوں شرحیں ان کے سامنے رکھ دو تو وہ اپنی شرح کو نہ چھوڑتے ہوئے بھی ہماری شرح کو قبول کریں گے۔ یہ شاعری ہوتی ہے، یہ معنی کی جمالیاتی تشکیل میں جیسے بلٹ ان تنوع اور کثرت مفاہیم ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم۔